اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارونق بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے اس سورہ کی کہ جس سورہ کے پڑھنے کی شب قدر کے اندر خاص تاکید ہے۔ سورہ مبارکہ روم ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 60 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 6 رکوع ہے اس سورہ کے اندر۔ اس سورہ کا نام سورہ مبارکہ روم رکھا گیا۔ روم باقاعدہ طور پر ایک سلطنت کا نام ہے، اور اس میں روم کی سلطنت کا تذکرہ باقاعدہ طور پر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور اس انداز سے کیا ہے الف لام میم غلبت الروم۔ پروردگار اپنے ناموں کی قسم کھا کے اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ روم والوں پر غلبہ ہو جائے گا، اور یہ پورا کا پورا معاملہ اس انداز سے قرآن کریم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ مبارکہ روم پڑ گئے۔ اس سورہ کے اندر روم کی ایرانی سلطنت کے ہاتھوں یعنی فارس کے ہاتھوں شکست کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ معنی غلبت الروم سے لیے گئے۔ موضوعات میں یہی سب سے پہلا موضوع ہے کہ قرآن کریم نے باقاعدہ طور پر پیشن گوئی کی ہے، اور قرآن سچا بتانے والا ہے۔ قرآن نے پیشن گوئی کی، معجزے کی خبر دینا، یہ بھی خود قرآن کے اوصاف میں سے ایک ہے کہ فارس والے فتح یاب ہوں گے اور روم والے مغلوب ہوں گے، اہل روم مغلوب ہوں گے۔ اس بنیاد پر باقاعدہ طور پر کفار نے ایک اسٹریٹجی بنائی اور باقاعدہ طور پر یہ باتیں کرنا شروع کی کہ چونکہ فارس والے بھی اہل اسلام نہیں تھے، مجوسی تھے، اور وہ روم والوں پر غالب ہوئے، لہذا جب کفار مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو وہ بھی چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں رکھتے، مسلمانوں پر غالب ہوں گے۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کو تسلی دی، اور اس انداز سے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی کہ ایک اور پیشن گوئی قرآن کریم نے کی کہ اہل روم باقاعدہ طور پر دوبارہ فتح یاب ہوں گے فارس پر، اور تاریخ نے دیکھا کہ 9 سال بعد اہل روم فاتح ہوئے اہل فارس پر۔ موضوعات کے اندر اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے دعوت تبلیغ دی ہے کہ سیر و سیاحت کے ذریعے غور و فکر کرو، پرانے لوگوں کے اسباق کو پڑھو، ان کے ساتھ کیا ہوا اس کو دیکھو، اور پھر کہا یہ جو پروردگار عالم نے کائنات بنائی ہے اس میں غور و فکر کرو کہ کس طریقے سے ایک مردہ دل کو، مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ ذکر خدا مردہ دلوں کی حیات ہے۔ اور پھر پروردگار عالم کی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ پروردگار عالم کون ہے، جو زندے کو مردہ کرنے والا ہے، مردے کو زندہ کرنے والا ہے، مٹی سے پیدا کرنے والا ہے، انسان کی شکل بنانے والا ہے، تم ہی میں سے تمہارے جوڑوں کو بنانے والا ہے، اور یہ دین جس پر تم عمل کر رہے ہو یہ دین فطرت ہے۔ انسان کا طریقہ کار یہ ہے کہ تکلیف کے اندر خدا کو یاد کرتا ہے، آسودگی اور آسائش کے اندر خدا کو بھول جاتا ہے، اور پھر جو تم دیکھ رہے ہو اپنے اطراف کے اندر ہر نعمت تمہارے لیے پیغام لا رہی ہے۔ ہوا کہ جس کو تم محسوس کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، مستقبل کی خبر دیتی ہے، بارش کی خبر دیتی ہے، رحمت کا ذائقہ تمہیں بتاتی ہے۔ ہوا کشتیوں کو چلانے والی ہے، کشتیاں اسی کے دم سے آگے بڑھتی ہیں۔ ہوا رزق خدا کا وسیلہ ہے۔ بارش کیسے برستی ہے، ان تمام موضوعات کو سورہ مبارکہ روم کے اندر پروردگار عالم نے ڈسکس کیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بصیر، جو شخص شب 23 رمضان کو سورہ مبارکہ عنکبوت اور سورہ مبارکہ روم کی تلاوت کرے گا، اہل بہشت میں سو ہوگا، اور یہ استثناء اسے حاصل ہوگا کہ پروردگار عالم اسے اہل بہشت میں رکھے گا۔ اور پھر مولا نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس بات کی میں قسم بھی اٹھاؤں تو میں خدا کی بارگاہ میں گنہگار نہیں ہوں گا، یعنی اتنی مسلم یہ بات ہے۔ اور فرمایا ان دونوں سوروں کی خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، ان دونوں سوروں کی تلاوت ضرور بضرور کرنا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔